محمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارکہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن اور سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دی ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے اور قلب نے دی روح دے مطابق تے عمل کرنے والا اور قلب انتاب اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ قبل سادے طرح موضوع سامنے آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ کرنا اللہ والے میں چاہج حضرت ابو عبداللہ احمد بن ابو عبد الرحمن مالینی رحمت اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھے جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اللہ والے شان بیان کیتی ہے۔ اللہ سونے دسیا کہ میرے سچے دوست نے، میں انہاں دا دوست ہاں، میرے دوست ہیں اور انہاں دوستی دا حق ادا کیتا۔ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ نب شیطان دنیا نے دے پجاریاں شیطانی تمام نصاباں پروگرام گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرابابیاں دے پروگراموں جو نکل گئے انہاں قرآن و سنت میری روح دے مطابق عمل کیتا اور جماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے تے میں دی صدق سچائی دیکھی تے میں انہاں اپنی حضوری وچ حاضری دا شرف بخشیا، اپنے دیدار دی نعمت نوازیا اور یہ اللہ والے جنہاں نال دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ انہیں اللہ والے وچوں حضرت ابو عبداللہ احمد بن ابو عبد الرحمن مالینی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم سگے ہرات دے بڑے بزرگاں وچوں سی حضرت شیخ امو ورگے بزرگوں کو خز فیض کیتا اور اس علاوہ دیگر بزرگوں کو فیض کیتا۔ مکہ مکرمہ دے اندر بھی بے شمار اللہ والوں کو اخذ فیض کیتا۔ زود ورع توکل تجرید و تفرید دے اندر آپ بڑے یگانہ ہے روزگار سے گئے اور صاحب کرامت بزرگ سے گئے۔ آپ دے مرید حضرت عبداللہ بن محمد فرماندے نے کہ میرے مرشد حضرت ابو عبداللہ نے میں ایک باری آکھیا کہ میرا آپ پیغام لے جاؤ مکے پاک جا کے فلاں درویش نے میرا پیغام پہنچا دیو۔ آپ فرما دے کہ میں ہرات چوں باہر نکلیا چند قدم ہی چلیا تو میں دیکھیا کہ سامنے مکہ معظمہ ہے تو میں حیران ہویا، بہال اس شخص نے تلاش کیتا تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد دا پیغام پہنچاتا تے دل چ خیال تے دیکھیا کہ لوگ حج دا دوران سگا تے لوگ حج دا پروگرام کر رہے سی۔ میرے دل چ خیال ہے کہ میں بھی کیوں نہ حج کر لاں، قسمت رمایا تو ہے ہی ہے، لیکن جنہاں درویشاں تک میں پیغام لے کے منوں کہن لگے اپنے شیخ دی نافرمانی نہ کر، تیرے پیر و مرشد جو آکھے تے عمل کر کہ پیغام دے فوراً واپس آ۔ کیا فرما دے کہ میں تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اگر تو اپنے مرشد نافرمانی کی تھی تو یاد رکھ تو اتنے رہ جائیں گا اور اتوں 3 مہینے کا پھر سفر ہے، 3 مہینے دھکے کھاتا رہے گا۔ پھر میں واپسی کا ارادہ کیتا تو جی میں واپسی کا ارادہ کیتا معاصر ویلے اپنے پیر مرشد کی خدمت حاضر ہو گیا۔ حضرت ابو عبداللہ احمد دے مزار اج بھی ہرات دے اندر ہے اور اللہ والے
طالبان مولا اور خلق خدا آپ دی وزارت حاضر ہو کے اخذ فیض کر رہے ہیں۔ سانو بھی چاہیے اگر اسی سچے اللہ والے ہیں بھی جماعت داخل ہونا چاہنے، اللہ سانے دے دوستاں بھی صف میں شامل ہونا چاہنے، سانو چاہیے سچے دل نہ توبہ کریے، شغل خلق جو نکلیے، ماسو اللہ تو موڑ لیے، اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نوں ماسو اللہ دیاں قدورتاں، غلافتاں، گندگیاں، طلباں، رغبتاں، محبتاں تو خالی کر کے خلقی اسباب و ارباب، حص و حرکت، ہر آرزو تمنا مراد مرضی خاص جو نکل کے سر تو پیرا تک مرضی مولا بن جائے، ردہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، تاکہ سانو اپنے اندر اور کائنات دے اندر افعال الہی جاری ہو ساری نظر آن، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت الحضور چ گزاریے، پھر اپنے اندر خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست، سچے اولیاء اللہ، حزب اللہ دے مجاہد، صحیح القیدہ، ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث، مردہ نفس، زندہ دل، متقی، سرفروش، بت شکن، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں، شیطانی استھانہ اور شیطانی افکار و نظریات دشمن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، ورع، فتوت، زہد، حساب، تجرید و تفرید دے پیکر سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں دی صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو نوری توحیدی انعکاسی فیض حاصل کریے، کیونکہ انہوں تے ہر ویلے اللہ سونا بفعالی صفاتی زارو ذاتی انوار و تجلیات برستے رہندے رہے، اور انہوں نے بارے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پیروں کا فرش بن جاؤ، زمین بن جاؤ اگر کچھ حاصل کرنا، کیونکہ اللہ پاک دی نگاہی خاص چاہتے ہیں، انہیں صحبت رہنا بھی انسان اللہ پاک دی نگاہی خاص چاہ جاتا۔ ویسے تو اللہ سونا ہر انسان نو ہر ویلے بڑی محبت بھری نگاہ نہ دیکھتا رہتا ہے کہ شکل خلق جو نکلے واپس پلٹے آئے میری طرف، میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ حضور غوث پاک فرماندے اللہ سونا 24 گھنٹے ہر بندے دل میں 360 باری الہام کردے ہیں کہ توبہ کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، کہ پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، انہیں زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سونے دی آخری زندہ کتاب ہے، جت سنت کے مطابق عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئی زندہ ہو جانا۔ تے ولایت باطنی کمالات دا حصول، باطنی دنیا داخلہ، باطن سیرو پرواز کرنا، تن چاہیے کٹ کھان، کٹ سون، کٹ بولن، کٹ ملن کی عادت بنائیے، اور خوب ریاضت و مجاہدہ کریے، غافلہ لوگوں تو الگ رہی ہے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابا بولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو مننے، سان چاہیے قرآن سنت ضرور کے مطابق عمل کریے، راہ مولا دے مسافر بنیے، تلاش مولا چ لگیے، طالبان دنیا زہریلے پریشانوں تو دور رہیے، لکھاں میل دور پہنچ گئے، طالبان دنیا تو بھی الگ رہیے، اور نفس ہمارا تے فتح پائیے، کیونکہ نفس ہمارا انسان دا بہت بڑا دشمن ہے، یہ بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، شداد، مہداد، ابو جہل، یزید، چنگیز اور ہلاکو ہے جڑا انسان نو تباہ و برباد کر دیندا، ہلاک کر دیندا۔ سانو چاہیے نفس ہمارا کسے خواہش تے کدے عمل نہ کریے، دا علاج یہی ہے، بلکہ علاج تلوار نے دی ہر خواہش میں ذبح کر دی، تینوں مزکی کریے، مطمئنہ کریے، فنا کریے، تاکہ فنا قلب دا کمال حاصل ہوئے اور قلب ذات مولا ڈبے، حق الیقین دا۔
فنا فنا پھر ذکر دا، سلطان لذکار دا، فنا پھر توحید دا، غرق پھر توحید دا، فنا پھر اللہ ہونے دا کمال حاصل ہو جائے۔ جب ਅਸੀਂ عملی قرآن و سنت کرانگے پھر نعمت حاصل ہو۔ ساڈا اندر نورانی ہر ظلماتی لہر اندروں جلو، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی متعلقہ فریکوینسیاں نال رابطہ، متعلقہ لہراں نال انرجی نال رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ جو ساڈا اندر نورانی ہوگی، روح ساڈی اس کاکی عنصری وجود چوں نکلے گی، باطن سے پرواز کر کے اولیاء اللہ دی روحانی باطنی محفلاں میں شریک ہوئے گی۔ نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں ہون گیا، آسماناں دیاں سیراں، لوح محفوظ دا مطالعہ، عالم برزخ دیاں سیراں، عالم ملکوت، جبروت لاہوت دیاں سیراں نصیب ہون گیا۔ پھر روح حقیقت صلوات تک پہنچے گی، کیونکہ حقیقت صلوات تک سیر قدمی ہے، سیر روئی ہے، اس تو اگے سیر نظری ہے۔ لیکن بغیر سچی توبہ دے، بغیر سچے علماء و مشائخ دی تعلیم و تربیت دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ سانو چاہیے رو رو کے رہتا ہے تنہائیاں چ رب سونے دے منائیے، سر تو پیروں تک رضائے مولا پڑھ جی، ارادہ الہی بن گیا۔ تو پھر روح باطن طرف، باطن دے اندر پرواز کر دیں، اللہ سونے طرف دوڑے گی۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ پھر روح کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز میں شرف حاصل کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی۔ جو انسان دی زندگی دا مقصد اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی، انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا لا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی، تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اور یہ نعمت سچے اللہ والے مل دی ہے، سچے طالب والے مولا مل دی ہے، جنہاں روزے رس زبان دے نال دلوں بھی بلا کے آ سکا۔ کہ دنیا جان دینا میلا مڑ کے دنیا تے آنا کوئی نہیں، یہ نام و نشان مٹ جانا۔ ایک لمحے دی قدر کریے، اور راہ مولا دے مسافر بنی ہے، تلاش مولا دی لگی ہے، جہدے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے۔ ساڑیاں خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما۔ شیطانی نصابہ جو نکل کے قرآن و سنت ضرور دے مطابق قلباً عمل کرنے والا، قلباً طاقت اپنی سوری پاک بائے ڈوبا رہنے والا بندہ اپنا۔ نفس شیطان دنیا نے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین ایمان فروش منافقہ گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطون بابیاں، اللہ رسول نفس و شیطان دنیا تو نہ واقفہ ساڑھے دن موجود ہیں غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔